سوار ہو کر حج کرنا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر حج کیا اور اس اونٹنی پر آپ کا سامان بھی لدا تھا۔ اس حدیث کے فائدے، مطلب یہ ہے کہ سادے پلان پر سوار ہو کر سنت ہے، اس لیے نرم و نازک گدے اور مخملی تکیے تلاش کرنا سنت کے خلاف ہے۔ حج کے ادا کرتے وقت جس قدر تکلیف ہوگی اتنا ہی بڑا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ حج کی فضیلت یعنی حج کی بڑائی، ام مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد سب نیک کاموں میں سب سے بڑھ کر ہے، تو کیا ہم لوگ جہاد کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم عمدہ جہاد حج مسرور ہے۔ حج مبرور کی تعریف یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں دکھاوے کا دخل نہ ہو اور اس دوران کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے، پھر نہ کوئی گناہ کا کام اور نہ گالی گلوچ کی بات کرے، تو وہ ایسا بے گناہ واپس ہوگا جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حج کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، لیکن بندے کے حق معافی نہیں ہوں گے، اسی طرح اللہ کے حق بھی معاف نہیں ہوں گے جو اس نے اپنے ذمے لیے تھے، مثلا نظر اور کفارہ وغیرہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات بنایا، شام والوں کے لیے الجحفہ، اہل نجد کے لیے منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم کو میقات طے فرمایا۔ اس مقامات کے رہنے والوں کے لیے بھی جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرتے ہوئے وہاں سے گزریں اور جو لوگ ان جگہوں کے اندر کی طرف اور وہاں سے چلیں، وہیں سے احرام باندھیں، چنانچہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ویاپار یا کسی اور ضروری کام کے لیے مکہ جانا پڑے تو ان جگہوں سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ پابندی حج یا عمرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر ایسا آدمی احرام کے بغیر میقات سے آگے بڑھ جائے تو وہ گنہگار ہوگا۔